السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج بیٹا ہم عید کے بعد ہمارا جو لیکچر ہے قرارداد مقاصد ہے اور لیکچر نمبر 22 ہے جسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ دستور کیا ہوتا ہے؟ آئین۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کیا۔ اب اس میں جو مقاصد شامل تھے، اس کے جو اہم نکات تھے وہ کیا تھے؟ پہلا پوائنٹ تھا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار جو ہے اسی کو حاصل ہے۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے خلیفہ کے طور پر کام کریں گے اور اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہی رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول بتائے ہیں اس کے مطابق ہی حکومت جو ہے وہ کام کرے گی اور وہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ عوام کرے گی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ اب اسلامی اقدار کون سے اقدار ہیں؟ ہماری جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف، ان تمام چیزوں کو فروغ دیا جائے گا، ان کو پھیلایا جائے گا۔ قرارداد میں مقاصد میں اس بات کی واضح طور پر نشاندہی کی گئی۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اسلامی طرز زندگی۔ اب اسلامی طرز زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس کے لیے بہتر اور مناسب ماحول جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ 4 پوائنٹ ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ 5 پوائنٹ ہے آپ کا بنیادی حقوق کی فراہمی۔ اب بنیادی حقوق کیا ہے کہ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی و مذہبی تعصب کے بغیر شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے کہ اسلامی معاشرے میں سب برابر ہوں گے۔ 6 پوائنٹ ہے آپ کا وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی تھی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ 7 پوائنٹ ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ اب پسماندہ کیا ہے؟ جو جنہوں نے ترقی نہیں کی ہوتی، جو ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ اب پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی ہے کہ اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا تھا کہ عدلیہ اپنے فرائض ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی کہ سب مظلوم یا ظلم، امیر یا غریب، سب کے ساتھ انصاف سے ہی کام لیا جائے گا، اس پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا۔ عدلیہ اپنے کام میں بالکل آزاد ہوگی۔ 9 پوائنٹ ہے کہ اس بات کی بھی نشاندہی گئی کہ قومی زبان جو ہے پاکستان کی وہ اردو ہوگی۔ یہ تھے قرارداد مقاصد کے اہم نکات جو ہم نے قرارداد پیش کی تھی۔ اس کے بعد ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا۔ اس بات کا بھی اندازہ لگایا گیا کہ قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کیا گیا اور 1985 میں 1973 کے آئین میں تبدیلی کر کے کہ 1973 کا جو آئین رائج تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 22 ہے، قرارداد مقاصد اور قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ اسے آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔